ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ ترجمہ: وہ لوگوں سے شرماتے اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے شرماتے ہیں، یعنی توما اور اس کی قوم کے افراد لوگوں سے حیا کرنے کی بنا پر اور ان کی طرف سے نقصان پہنچنے کے ڈر سے ان سے تو شرماتے اور چھپتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے اور اس کے عذاب سے ڈرا جائے، کیونکہ وہ ان کے احوال کو جانتا ہے اور اس سے ان کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، حتیٰ کہ وہ ان کے اس عمل سے بھی واقف ہے جب وہ اپنے دل میں ایسی بات تجویز کرتے ہیں اور رات میں ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جیسے بے گناہ پر الزام لگانا، جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام ظاہری و باطنی تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں۔ تقویٰ و طہارت کی بنیاد، یہ آیت مبارکہ تقویٰ و طہارت کی بنیاد ہے۔ اگر انسان یہ خیال رکھے کہ میرا کوئی حال اللہ عز و جل سے چھپا ہوا نہیں تو گناہ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اسی چیز کے ذریعے لوگوں کو گناہوں سے رکنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ اس جملے کا اگر کوئی شخص مراقبہ کر لے اور اسے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے تو گناہوں کا علاج نہایت آسان ہو جائے گا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں 3 سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت محمد بن سوار رحمۃ اللہ تعالی کو نماز پڑھتے دیکھتا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تو اس اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ میں نے پوچھا، میں اسے کس طرح یاد کروں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، جب لیٹنے لگو تو 3 بار زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں یہ کلمات کہو، اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہد، اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے، اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے اور پھر ان کو بتایا، انہوں نے فرمایا ہر رات 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر انہیں بتایا، انہوں نے فرمایا ہر رات 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھو۔ میں نے اسی طرح پڑھا تو مجھے اپنے دل میں اس کی لذت محسوس ہوئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں نے کہا، میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے یاد رکھو اور قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھنا، یہ تمہیں دنیا و آخرت میں نفع دے گا۔ میں نے کئی سال تک ایسا کیا تو میں نے اپنے اندر اس کا مزہ پایا۔ پھر ایک دن میرے ماموں نے فرمایا، اے سہل، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو، کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھو۔ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ ترجمہ: اے لوگو سن لو، یہ تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا یا کون ان کا کارساز ہوگا؟ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، سن لو یہ تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے۔ یہاں عام لوگوں سے اور بطور خاص تعما کی قوم سے خطاب فرمایا گیا ہے کہ اے لوگو سن لو، تم جو آج دنیا کی زندگی میں ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑتے ہو، تو جب قیامت کے دن خیانت کرنے والا مجرم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ عز و جل اس کے عذاب کا فیصلہ فرما دے گا، تو اس وقت کون ان کی طرف سے اللہ عز و جل سے جھگڑے گا یا کون ان کا وکیل و کارساز ہوگا؟ یعنی جیسے دنیا میں تم فیصلہ کرنے والے کو دھوکہ دے دیتے ہو، اس طرح دھوکہ دینے کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھگڑنا ناممکن ہے کہ اللہ عز و جل سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ شفاعت کا ثبوت، یاد رہے کہ اس آیت میں شفاعت کا انکار نہیں، کیونکہ محبوبوں کی شفاعت اور چھوٹے بچوں کا اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے رب تعالیٰ سے ناز کے طور پر جھگڑنا آیات و احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ ترجمہ: کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں شفاعت کر سکے؟ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب کچے بچے کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا تو وہ اپنے رب عز و جل سے جھگڑے گا۔ فرمایا جائے گا، ایھا السقط المراغب ربہ، اے کچے بچے اپنے رب عز و جل سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا۔ تب وہ انہیں اپنے ناف سے کھینچے گا حتیٰ کہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا، مگر یہ جھگڑا رب کریم کی بارگاہ میں ناز کا ہوگا، نہ کہ مقابلے کا۔ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ ترجمہ: اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کمائے تو وہ اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو برا عمل کرے
اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں 3 چیزیں بیان فرمائی گئی. پہلی یہ کہ جو شخص کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ عز و جل سے معافی کا طلبگار ہو اور سچی توبہ کرے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے تو وہ اللہ عز و جل کو غفور الرحیم پائے گا. سبحان اللہ. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو گناہ کرے گا وہی اس گناہ کا وبال اٹھائے گا. یہ نہ ہوگا کہ گناہ کوئی کرے اور اس کا وبال کسی دوسرے کی گردن پر رکھ دیا جائے. گناہ جاریہ کا سبب بننے والے کو گناہ کرنے والے کے گناہ سے بھی حصہ ملے گا. یہاں یہ بات یاد رہے کہ جو کسی گناہ جاریہ کا سبب بنا تو اسے گناہ کرنے والوں کے گناہ سے بھی حصہ ملے گا. جیسے کسی نے سنیما کھولا یا شراب خانہ کھولا یا بے حیائی کا اڈا کھولا یا اپنی دکان وغیرہ پر فلمیں چلائیں جہاں لوگ بیٹھ کر دیکھیں یا کسی کو غلط راہ پر لگا دیا یا کسی کو شراب جوا یا نشے کا عادی بنا دیا تو اس صورت میں گناہ کا کام کرنے والے اور اسے اس راہ پر لگانے والے دونوں کو گناہ ہوگا. احادیث میں یہ مضمون بکثرت ملتا ہے. چنانچہ ان میں سے 4 احادیث سماعت کیجیے. نمبر 1، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ جان جسے ظلماً قتل کیا جائے تو اس کے خون کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوگا کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ نکالا. نمبر 2، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو عمل کرنے والے کے ثواب کی مثل ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی. اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو عمل کرنے والے کے گناہ کی مثل گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی. نمبر 3، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی بھلائی کے کام پر رہنمائی کی تو اس کے لیے وہ کام کرنے والے کی طرح ثواب ہے. نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے تو اسے ویسا ثواب ملے گا جیسا اس کی پیروی کرنے والے کو ملے گا اور ان پیروی کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اسے ویسا گناہ ملے گا جیسا اس کی پیروی کرنے والے کو ملے گا اور ان پیروی کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے. اس آیت میں تیسری بات ارشاد فرمائی گئی کہ جس نے کسی بے گناہ پر الزام لگایا تو اس نے بہتان اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا. آیت میں گناہ سے مراد گناہ کبیرہ اور خطا سے مراد گناہ صغیرہ ہے. بے گناہ پر تہمت لگانے کی مذمت. اس آیت سے معلوم ہوا کہ بے گناہ کو تہمت لگانا سخت جرم ہے. وہ بے گناہ خواہ مسلمان ہو یا کافر، کیونکہ توما نے یہودی کافر کو بہتان لگایا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی. احادیث میں بھی بے گناہ پر تہمت لگانے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں. چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کی کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے تو اللہ عز و جل اسے جہنم میں قید کر دے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طویل عرصے تک عذاب میں مبتلا رہے گا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مرد یا عورت نے اپنی لونڈی کو اے زانیہ کہا جبکہ اس کے زنا سے آگاہ نہ ہو تو قیامت کے دن وہ لونڈی انہیں کوڑے لگائے گی کیونکہ دنیا میں ان کے لیے کوئی حد نہیں. اسلام کا اعلیٰ اخلاقی اصول. اس آیت سے ایک تو کسی پر بہتان لگانے کا حرام ہونا واضح ہوا اور دوسرا اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا علم ہوا کہ اسلام میں انسانی حقوق کا کس قدر پاس اور لحاظ ہے حتیٰ کہ کافر تک کے حقوق اسلام میں بیان کیے گئے ہیں. یہ واقعہ اور آیات مبارکہ کفار کے سامنے پیش کرنے کی ہیں کہ دیکھو اسلام کی تعلیمات کتنی حسین اور عمدہ ہیں.